السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج دیکھتے ہیں ساحل دین کا ایک اور ویڈیو، تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ Now, this is something which you have to understand because it's a little technical. سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب بنایا نا، تو سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اس کو ایک مٹی سے بنایا، ہم، اوکے، تراب نہیں، تراب حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. And it could be the same thing, اللہ تعالیٰ is using different words. ہم از دا بلیک مڈ، اس کی ٹرانسلیشن کسی بھی جگہ پہ گلوبلی بلیک مڈ ہی ملے گی آپ کو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹرانسلیشن ہو. جب ذوالقرنین نے ایگزٹ لینا ہے، ویئر ایور ہی ہیز ٹو گو، ڈزنٹ میٹر ہیئر ہے یا کہیں انٹر گلیکٹک ہے، وہ انٹر ریلم ہے، could be here, could be anywhere else, okay، وہ انٹر ریلم بھی ہو سکتا ہے اور انٹر گلیکٹک بھی ہو سکتا ہے. بٹ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص لفظ استعمال کیا اس کے لیے کہ وہ کہاں پہنچا ہے، اوکے، وہ ہے عین حمیہ. the root word is the same, اوکے، بلیک مڈ. وہ یہاں پہ یہی بولا جاتا ہے، بلیک مڈ ہی بولا جاتا ہے، ہر ٹرانسلیشن میں بلیک مڈ لکھا ہوگا، مگر عین کے دو مطلب، ان میں سے ایک مطلب یہ رہتا ہے کہ بلیک مڈ جس کو کہتے ہیں نا بلیک مرکی واٹر میں جو غروب ہو رہا تھا سورج، جب ذوالقرنین نے دیکھا ہے. Have you read it? جنرل پاپولر ٹرانسلیشن یہی ہے کہ وہ جب اس نے دیکھا سورج غروب ہو رہا تو کالے پانی میں، تو وہ کالا پانی جو ہے نا وہ بلیک مڈ کی وجہ سے، دیٹس حمیہ. عین کے جو دو لفظ ہیں، وہ ایک کا مطلب ہوتا ہے آنکھ اور ایک کا مطلب ہوتا ہے فاؤنٹن، یو نو، دا اسپراؤٹ، پانی کا فوارہ. سو وہاں سے انہوں نے کالے پانی کو کر دیا، ایون تو عین کا مطلب از این ایکچوئل فاؤنٹن. عین کا جو دوسرا مطلب وہ آنکھ ہے. سو بلیک مڈ ود این آئی شیپ. تو بلیک مڈ کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ material that he actually went through was not solid, liquid or gas. It was black mud, you know what I'm saying? It was not like a metal sheet pe jaake laga wo. It was mud, okay, black mud. Why I'm saying solid, liquid, gas nahi? Because حمیہ جب حضرت آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لٹرلی جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ کیا ہے، that place, we now know, we all know as Muslims کہ حضرت آدم کو کہاں پہ بنایا گیا. okay, حضرت آدم کو دنیا میں تو نہیں بنایا گیا نا. We as Muslims believe کہ حضرت آدم کو دنیا میں نہیں بنایا، other than some certain not so popular مسلم انٹرپریٹیشن ہے کہ نہیں دنیا میں ہی بنایا گیا اور دنیا میں ہی کہیں جنت تھی. وہ پرو ایولیوشن ایک کنسنسس لینے کی کوشش کر رہے ہیں whatever they have to, or maybe they're bowing down to that evolutionary, you know, pressure that they're usually under. تو وہ دنیا میں ہی حضرت آدم کو بنا دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنانے کے بعد جب دنیا بھیجنا تھا تو کہا تھا نیچے اتریں، اوکے، آپ تینوں اب نیچے اتریں، تو کہیں سے تو نیچے اتارنا تھا نا. سو what I'm saying is کہ جس جگہ پہ بنا ہے وہ یہ پلانٹ نہیں ہے، wherever he was made, اوکے. اس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عدن کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو کہا کہ now you can actually spend your time there, عدن, which is the word. So we know that it's not in this heaven. He was sent to this heaven from somewhere else. So when Zulkarnain goes in and Allah Ta'ala is using the same words, it is not so far-fetched to say کہ وہ I-shaped Adan حمیہ جہاں پہ بن رہے ہیں آدم علیہ السلام جس مٹی سے، وہ اسی طریقے کی کسی جگہ کے اوپر ذوالقرنین گئے ہیں. It is rather simple. اوپر سے قرآن پاک میں اسی صورت کے اندر اسی آیت کے بعد، ایسے آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا تقرب الشمس کہ جہاں پہ سورج نے ختم ہونا ہے. تقرب الارض نہیں ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اوکے. تقرب الشمس کا مطلب جہاں سورج ختم ہوتا ہے، تو سورج کہیں نہ کہیں تو ایک سٹار ختم ہوتا ہے. سو اٹس ناٹ دیٹ فار فیچ. what I'm saying is کہ we shouldn't be so obtuse کہ بھائی کوئی اور پاسبلٹی ہے ہی نہیں. Absolutely. Yeah, that's what I'm also saying کہ بھائی میں کب کہہ رہا ہوں میں I'm the last word or anybody is the last. No human being is the last word in the Quran. We should be open to possibilities کہ بھئی یہ اگر اینگل ملے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا. That's the real thing. یوٹیلیٹی کیا ہے اس طرح کے کانسیپٹس کو. تو میں نے بھی آپ کو اس لیے تو کہا ہے اس بیچارے نیوٹن نے یوٹیلیٹی دیکھی تھی نا. اگر قرآن پاک ہمیں سائنس کی طرف انرجائز کرے گا, we will produce scientists. ہمارا اس وقت کا جو مسلم آرکی ٹائپ ہے نا, وہ سائنس کو ریزسٹ کرتا ہے, اس لیے مسلم سائنٹسٹ اس طریقے سے پروڈیوس نہیں ہو رہے. جب نہیں کرتا تھا تو تب مسلم سائنٹسٹ پروڈیوس ہو رہے تھے. اب کسی بھی لیول کے اوپر میں سائنس پہ جاؤں تو فار آل آئی نو زیادہ تر تو اینٹی اسلامک یا ایتھیسٹک فلیور کے اندر انٹر ہو رہتے ہیں سائنس میں, کہ یار اللہ تعالیٰ کے
کی بلیف کے ہوتے ہوئے تو میں فزکس نہیں پڑھ سکتا. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اف اینی تھنگ اٹ شوڈ انڈورس یور بلیف سسٹم. Yeah, so that's what I'm saying. Be open to these sort of possibilities. If you can actually look into multiple assessments of the same interpretation, آپ کا IQ سے بڑھے گا, کم تو نہیں ہوگا. اگر یہ کانسیپٹس قرآن پاک میں ایسے ہی ہیں جو کہ ہیں, ٹھیک ہے, قرآن پاک میں نے تو نہیں ترجمے لکھے ہوئے نا کہ مارج کیا یا سبا کا تخت آ گیا یا عزیر علیہ السلام ہو گئے یا پھر there's so many. So it opens the realms of science here. بائی دا وے, جب سبا کا تخت آیا تھا نا تو سلیمان علیہ السلام نے قرآن پاک کی آیت لٹرلی ہے کہ کیسے لے کے آیا ہے تو اس نے لٹرلی اس بندے نے حضرت سلیمان سے کہا کہ میرے پاس علم الکتاب ہے. سو اللہ تعالیٰ از پشنگ اس ہیئر کہ بھائی اس طرح نہیں بیٹھ جاؤ کہ تم نے بس سادھو بن کے بس اللہ اللہ کرنا ہے, پروگریس کرو آگے. اس لیے میں نے کہا تھا ذرا سلیمان سر, I hope you can understand. تو دوستو یہ تھا ساحل ادیم کا ویڈیو, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ساحل ادیم کہہ رہا تھا اس ویڈیو میں, اس کی بات کا مطلب یہ تھا کہ میں جو اینگل پیش کر رہا ہوں یہ بھی قابل غور ہے, اس پر بھی سوچا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں اور مجھ سے اتفاق کرو یا کچھ اور, مگر جو میں اینگل پیش کر رہا ہوں اس پر اگر ہم سوچ بچار کر لیں تو یہ بھی ایک زاویہ ہے اسلام کو دیکھنے کا, تو اس کا ساتھ تو میں اتفاق کرتا ہوں. اگر آپ کو اسی طرح ویڈیو پسند آتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور آنے والی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے